أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تقریباً 4 ہفتے کے بعد آج پھر ہم درس میں حاضر ہو رہے ہیں. کچھ میری مصروفیات، کچھ تساہل تکاسل رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. درس تو ترتیب کے اعتبار سے جمعرات کو ہی ہوتا ہے، جمعرات کو ہی ہوا کرے گا انشاءاللہ. تو ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ کافی وقت گزر گیا ہے، اس لیے ایک آدھ دن درمیان میں آ کر یاد دوبارہ تازہ کر دی جائے تاکہ لوگ بالکل ہی بھول نہ جائیں. اس لیے آج حاضری ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قائم دائم رہے اور اللہ کے ہاں قبول و مقبول بھی ہو. قرآن پاک کی اس مبارک سورت کے شروع میں یہ باتیں آ گئی تھیں کہ اس میں کچھ اہم قوانین اور احکامات بیان کیے جائیں گے. اس ضمن میں کچھ حالات اور واقعات بھی بیان کیے گئے. اس سے پہلی صورت میں جنگ بدر کا ذکر آیا، پھر جنگ احد کا ذکر آیا، اس میں آنے والے حالات پیش آئے جو اس کا تذکرہ آیا. وہ باتیں تقریباً ذہن میں ہوں گی کہ بدر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، لیکن وہاں جنگ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموافق حالات کے باوجود مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائی. اس کی وجہ سے مشرکین اور کفار کے دل زخمی ہو گئے تھے، ان کا سخت جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اور دنیا جہان میں ان کی رسوائی ہوئی، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، طعنے سننے پڑے. اس لیے وہ بدلہ لینے کے لیے ایک اور جنگ کی تیاری کر کے احد میں پہنچے تھے. وہاں ایک جنگ ہوئی، اسلام کا مشہور غزوہ ہے غزوہ احد، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی. وہاں بھی مشرکین اور کفار کا کافی نقصان ہوا. آخر میں اگرچہ میدان کافروں کے ہاتھ میں آ گیا اور مشرکین نے مسلمانوں کا سخت جانی نقصان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، لیکن چونکہ ان کا جو اصل مقصد تھا اسلام کو مٹا دینا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دینا، وہ مقصد پھر بھی پورا نہیں ہو سکا اور نقصان ان کا پھر اچھا خاصا ہو گیا. اس لیے انہوں نے جاتے جاتے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جلدی واپس آئیں گے اور ایک اور معرکہ کریں گے، ایک اور جنگ ہوگی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی. اب ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اسلام کا اب نام و نشان مٹا دیں گے. غزوہ احد رمضان شریف کے مہینے گزر جانے کے بعد یعنی شوال میں ہوا تھا، اور انہوں نے جس اگلی جنگ کا اعلان کیا تھا اس کے لیے وقت بھی مقرر کیا تھا 1 مہینے بعد، یعنی ذی القعدہ جو آج چل رہا ہے. اس درمیان میں بہت مختصر سا وقت تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تشکیل کی اور جنگ کے لیے تیاری کا اعلان فرمایا. ایسے موقع پر ایک جماعت ایسی تھی حضرات صحابہ کی جو بالکل ہر وقت تیار تھی، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو زخمی تھے، تکلیف سے نڈھال تھے، جن کے اپنے اعزاء و اقارب بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے.
وہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو لیکن فوری نہ ہو، تھوڑا سا موقع دیا جائے، ہم تیاری کر لیں۔ ساتھ ہی اس تذبذب میں منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے نئے نئے مسلمانوں کے کان بھرنے شروع کیے کہ دیکھو جی کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور ابھی تو یہ 1000 آدمی لے کر آئے تھے مشرکین، ان نے اتنا بڑا نقصان کیا، اب جو آنے والی جنگ ہے اس میں پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ہوگی، اور ہم تو سن رہے ہیں کہ بہت بڑی تیاری ہو رہی ہے اور بہت بڑا جنگ کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی جماعت تیار کی جا رہی ہے فوجیوں کی، اب وہ یکبارگی حملہ کریں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ایک قسم کا خوف اور دہشت پیدا کرنے کا ماحول بنا رہے تھے منافقین بھی۔ یہ باتیں سن سن کے انسان کی فطرت ہے کہ جو بات بار بار سنتا ہے اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، اور یہ خوف، ڈر، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ انہیں دشمن کا ڈر یا اسی طریقے سے کسی نقصان دہ چیز کا خدشہ، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ایسا ممکن ہے کہ آدمی مومن کامل بھی ہو اور اس کو ڈر بھی لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کے مقابلے میں حکم فرمایا کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں، ڈنڈے میدان میں ڈالے ہیں، یہ سب سانپ بن گئے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ القی ما فی یمینک، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو بھی ڈال دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ میدان میں پھینک دی۔ جانتے تھے کہ یہ لکڑی ہے، اور یہ وہی ڈنڈا ہے جس کے بارے میں حق تعالی شانہ نے طور پہ پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ عصا سمجھتے ہیں نا؟ عصا یہ جو امام صاحب کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا۔ تمام انبیاء عصا ہاتھ میں رکھتے تھے، عصا رکھنا سنت ہے انبیاء کی، اولیاء اللہ بھی رکھتے ہیں، علماء بھی رکھتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا، علماء فرماتے ہیں جو مسلمان 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد بھی ڈنڈا رکھنے سے شرمائے، ڈنڈا رکھنے سے، عصا ہاتھ میں لینے سے شرمائے، تو سمجھو یہ متکبر ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ عصا ہاتھ میں نہیں رکھتا یہ الگ ایک بات ہے، لیکن رکھنے سے شرمانا، اس کو عیب سمجھنا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں آ رہا ہے، حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا ما تلک بیمینک، یہ کیا ہے موسیٰ ہاتھ میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عصا ہے، یا اللہ یہ میرا عصا ہے۔ فرمایا اتوکل علیہا، میرے بڑے کام اس سے نکلتے ہیں، میں جب چلتے چلتے تھک جاتا ہوں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، سہارا بھی لیتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں بکریاں چراتا ہوں، ان کو پتے جھاڑ کے دینے ہوتے ہیں تو یہی ڈنڈا مارتا ہوں، پتے گرتے ہیں، بکریاں پتہ کھاتی ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے کام میرے نکلتے ہیں اس سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے میرے ہاتھ میں جو ہے یہ کیا ہے، لکڑی ہے۔ وہی لکڑی، وہی ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر پھینک دیا تو وہ سانپ بن گئے۔ سارے میدان کے اندر جتنی چھوٹے چھوٹے سانپ بچھو نظر آ رہے تھے ان سب کو کھا لیا۔ اب یہ عصا واپس کس کی طرف آیا، لیکن شکل کیا تھی، سانپ کی۔ تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو گھبرا گئے، ڈر کے بھاگے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ قرآن کا ثعبان مبین، بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے پھینکے ہوئے ڈنڈے کی اس شکل سے جو اس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی تھی، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ڈر پیغمبر کو بھی پیش آ سکتا ہے، یہ نہ نبوت کی شان کے خلاف ہے، نہ کسی مومن کی شان کے خلاف۔ البتہ اگر یہ ڈر اللہ کا حکم پورا کرنے سے روک دے تو یہ بہت بڑا قصور اور کمزوری ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس ڈر کی وجہ سے ایمان والے یا اولیاء اللہ یا انبیاء اللہ کا حکم پورا کرنے سے رک جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں میں بعض مسلمان جو تھے ان میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ کیا کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
یہ جو جنگ جس کا آگے انہوں نے اعلان کیا تھا اس کو کہتے ہیں بدر صغریٰ، ایک ہے بدر کبریٰ، بڑی جنگ بدر، وہ جس میں 313 صحابہ جو تھے وہ کامیاب ہوئے۔ اور جنگ احد کے بعد جو جنگ ہونے والی تھی اس کا نام تھا جنگ بدر صغریٰ، چھوٹا بدر۔ یہ ہو نہیں پائی، پھر مسلمان تیار ہو گئے، چلے گئے، لیکن اللہ نے کافروں کے دل پہ ایسا رعب ڈالا کہ وہ تیاری کرنے کے باوجود میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن یہ تو بعد کی بات ہے، شروع میں تو یہ تھا کہ افواہیں پھیلی ہوئی تھی، خوف دہشت کا ماحول بنایا جا رہا تھا، اور منافقوں کو موقع مل رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اب اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہر آدمی اپنی ذات سے مکلف اور پابند ہے، وہ تو خود پابندی کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرے۔ دوسرے اگر اس کے ساتھ مل کر اس مشن میں کام نہ کریں تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کا کام دوسروں تک بات پہنچانا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قتال کا مطلب ہے جنگ، اسلحے سے، ساز و سامان سے مقابلہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کے بارے میں پیچھے بات آ گئی تھی کہ جہاں بھی یہ جنگ کا لفظ آتا ہے فی سبیل اللہ کیوں آتا ہے؟ سیدھا آ جاتا یا رسول اللہ جنگ کریں، جہاد کریں، اس پر پیچھے بات آ گئی، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جنگ کا اصل مقصد شریعت میں اعلاء کلمت اللہ ہے، بس اس کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، اقتدار خود بخود ملے گا، حکومت پر قبضہ کرنا نہیں ہے، زمین کے زیادہ حدود کو اپنے حد اختیار میں لانا نہیں، ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کلمہ بلند کر دینا، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے بار بار جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس طرح کا قتال ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، چاہے ہتھیار، اسلحہ، ساز و سامان، افرادی قوت ہو یا نہ ہو۔ لیکن جہاں یہ مقصد نہ ہو وہاں کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اگر اسلامی مسلمان حکومت جنگ کر کے دوسرے کے علاقے کو اپنے علاقے میں داخل کرنا چاہتے، اپنی حکومت وسیع کرنا چاہتے، یا کسی خطے کو، کسی رقبے کو، کسی ملک کو، کسی قوم سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان الگ سے رہیں لیکن اسلامی نظام نافذ کرنا مقصد نہ ہو، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا۔ البتہ جہاد کی ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک درجے کی کوشش ہو سکتی ہے، جیسے کتابوں کے اندر اپنے خطے کو، اپنے رقبے کو آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے جس میں صرف مقصد ہے آزادی، اس کو جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کا نام نہیں دیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے المعرکۃ الوطنیہ یا استخلاص وطن کی تحریک، وطن کو آزاد کرانے کی تحریک۔ جیسے 1857 عیسوی میں تقریباً 100 سال کے قریب انگریزوں نے جو قبضہ ہندوستان پہ کیا تھا، برطانیہ کا جو تسلط تھا، اس سے آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کے لوگوں نے ایک جنگ لڑی ہے، اس میں مسلمان پیش رہے، بڑے بڑے مسلمان اس میں مارے گئے، شہید ہوئے، انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کی ایک تحریک چلائی اور وہ کامیاب تحریک رہی، لیکن اس تحریک کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے، جنگ آزادی، جہاد نہیں کہا جاتا۔ فرمایا آپ اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا، بس۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ آپ کے ساتھ کوئی چلے یا نہ چلے، ایک کام آپ صرف کرتے رہیں، حرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیں، ان کی تشکیل کرتے رہیں، ان کا ذہن بناتے رہیں، ان کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے ابھارتے رہیں، ان کی ذہن سازی کرتے رہیں، ان کو دعوت دیتے رہیں، پھر وہ اگر مان جائیں، ساتھ چلیں تو ان کا فائدہ، نہ چلیں تو ان کا نقصان۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ تنے تنہا بھی ہوں تو تنے تنہا ہی آپ کو نکلنا پڑے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، مسجد کے امام صاحب کو نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، مقتدی آئیں یا نہ آئیں، ہے نا؟
اذان دینے والے کو اذان دینی چاہیے، اس کی اذان پر کوئی آئے یا نہ آئے۔ اسی طریقے سے کسی جماعت اور قائد کو عملی اعتبار سے خود میدان میں اترنا چاہیے، اس کی جماعت ساتھ دے یا نہ دے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ قرآن پاک کی آیت بتلاتی ہے کہ تم یہ کرو کہ تم کو جو کرنا ہے تم وہ کرو، باقی کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے فرمایا جائے فقاتل، آپ نکلیے۔ قاتلو کا مطلب ہوتا ہے سب نکلو، قاتل کا مطلب ہے ایک نکلو آپ۔ اس سے پتہ چلا کہ قائد اور رہبر اور رہنما اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ میدان جہاد میں آگے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ قائد، ایک ہوتا ہے لفظ سائق۔ قائد کہتے ہیں جو آگے آگے چلے، اسی کو لیڈر کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ لیڈ کرنے، لیڈ کس کو کہتے ہیں؟ آگے چلنا، کہتے ہیں فلاں ووٹنگ میں لیڈ ہو رہی ہے۔ اور سائق اس کو کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے چلے، جیسے بھیڑ بکریوں کے پیچھے چھڑی لے کر بکروال لوگ چلتے رہتے۔ تو اسلام میں قیادت اس آدمی کو جچتی ہے، اس کو قائد کہا جائے گا، اس کو لیڈر کہا جائے گا جو اپنی فوج کے آگے آگے ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر بھی آگے آگے ہیں، غزوہ احد میں بھی آگے آگے ہیں، بدر کبریٰ میں بھی آگے آگے ہیں، بدر صغریٰ میں بھی آگے آگے ہیں، حنین میں بھی آگے آگے، ہر معرکے میں آگے۔ اس دور کا المیہ یہ ہے کہ یہاں لیڈر تو بنتے ہیں، لیکن لیڈر صاحب اندر کمرے سے آرڈر نکالتے ہیں، خود وہ میدان عمل میں نہیں ہوتے۔ یہاں کی جو 35 سالہ تحریک ہے اس میں آپ دیکھیں، 35 سالہ تحریک جلسے جلوسوں میں لیڈران حضرات جو تھے وہ تقریر کے لیے تو آتے تھے، میدان عمل میں وہ موجود نہیں تھے۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا۔ اب سوال ہے کہ تنے تنہا قائد اگر اتر کے میدان میں چلا بھی جائے تو بڑی جماعت کا ایک آدمی کیا مقابلہ کرے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ کیا مقصد ہوا؟ اس کا جواب دیا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا۔ اس بات سے نہ ڈرے کہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے زور کو توڑ دے۔ کافروں کے زور توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے حوصلے ہی ٹوٹ جائیں اور وہ میدان میں ہی نہ آئیں، تو ایک ہی آدمی جائے گا، جب آگے کوئی ہے ہی نہیں تو یہی کامیاب۔ اور دوسری بات فرمائی واللہ اشد باسا، اور اگر جنگ ہو ہی گئی، ایک طرف 1,00,000 ہوئے اور ایک طرف ایک آدمی ہوا، تو جو ایک اللہ کی طرف سے جا رہا ہے اس کے ساتھ کون ہے؟ تو جنگ اگر ہوگی اللہ کے ساتھ، جیتے گا کون؟ اللہ ہی جیتے گا، گھبرا کیوں نہیں؟ اللہ اشد باسا۔ اور جنگ کے اعتبار سے، زور کے اعتبار سے اللہ کی طاقت زیادہ ہے، لہذا آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دینے کی خاطر میدان عمل میں اتر جائے، اس کے پاس اسلحہ اور ہتھیار، افرادی قوت و طاقت ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ اللہ ہے، اس پر تو کامل یقین رکھنا چاہیے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ ہار سکتا ہی نہیں۔ ہاں اللہ ہی ساتھ نہ ہو تو پھر نتیجہ کچھ نہیں۔ وہ ہمارے سامنے حالات، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا واشد تنکیلا، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں آنے والا سخت سزا کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جیسی سزا اللہ دیتے ہیں ایسی کوئی دے نہیں سکتا۔ تو دونوں سزا ملیں گی ان کو، یا تو دنیا میں سزا ملے گی جیسے بدر میں ہوا، تباہ و برباد ہو گئے، اور اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ آخرت میں بڑی سزا ملے۔ تو اللہ کے باغیوں اور مقابلے میں آنے والوں کے لیے اللہ سخت سزا۔ من یشفع شفاعتن، اب جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں من یشفع شفاعتن، اس کا ایک تعلق تو اسی آیت کے ساتھ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اس وقت اس کا ترجمہ اسی طرح کریں، اور اگر زندگی رہی تو یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس کا تعلق پھر اگلی آیات کے ساتھ ہے، ایک مضمون مکمل ہوا۔ لیکن چونکہ ایک تعلق اس کا پچھلی آیت سے ہے، اس لیے اس اعتبار سے ترجمہ اور مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ من یشفع شفاعتن حسنتن، جو آدمی اچھی سفارش کرے، جو آدمی اچھی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس کا حصہ ضرور ملے گا۔ حصہ ملنے کا مطلب ہے اجر۔
ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ کفل کا ترجمہ لکھا ہے سزا، بوجھ، میں نے ترجمہ کیا حصہ۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ پوری قوت و طاقت رکھنے والا ہے، زبردست نگران ہے اور حفاظت کرنے، مقیتا کے سب معنی ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اصل تفسیر تو اس کی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اس آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جس وقت جنگ احد کے بعد آنے والی جنگ، جس کا لیے انہوں نے اعلان کیا تھا، چیلنج کیا تھا، کس نے؟ کفار مکہ نے۔ اس کی تیاری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو ایک جماعت ایسی تھی مسلمانوں کی جو یہ کہتے تھے چاہے زخمی ہیں، چاہے کتنا نقصان ہوا ہے، اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ کے ہمیں اٹھنا ہے، اٹھو چلتے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا۔ لہٰذا حوصلے نہ توڑو، ہمت نہ ہارو، تیار ہو جاؤ۔ یہ اچھی بات کہہ رہے تھے۔ منافقین تھے، وہ کہتے تھے کیا کرو گے جا کر، دیکھا نہیں ابھی کتنی بڑی مار پڑی ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنے مسلمان شدید زخمی ہوئے اور کتنے شہید ہو گئے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں۔ اب ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی بڑی فوج سامنے ہوگی، کس لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، ہم تو مارے جائیں گے۔ تو وہ ڈرا رہے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک وقت تک گزر گیا، جس نے اچھی بات کہی، پھر چاہے جنگ ہوئی یا نہ ہوئی، اس کو اس کی اچھی رائے دینے کا اور مشورہ دینے کا، سفارش کرنے کا اجر مل گیا۔ اور جس نے بری رائے دی، جس نے حوصلے توڑے، چاہے پھر جنگ ہوئی یا نہ ہوئی، اس کو تو اس کی بری حرکت کا اور بری نیت کا دنیا میں بھی نقصان ہوا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ دنیا میں یہ نقصان ہوا کہ اس کی اس ہمت توڑنے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ خود بھی عمل سے محروم رہے، اور پھر جو چال وہ چلنا چاہتے تھے وہ چال ناکام ہو گئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور آپ نے انہی صحابہ میں سے جو جنگ احد میں شریک تھے، وہی زخمی حالت، وہی پریشانی کے حالات، ان میں سے 70 صحابہ کو تیار کیا کہ تم کو میرے ساتھ چلنا، 70 کے 70 تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو لے کر بدر صغریٰ کے لیے روانہ ہوئے۔ چھوٹے بدر، اس کو چھوٹا بدر کہتے ہیں۔ چھوٹا بدر اس لیے کہتے ہیں کہ پھر ہوئی نہیں جنگ، ورنہ یہ بڑا بدر ہوتا اگر جنگ ہوتی، کیونکہ اس میں تو بہت بڑا لشکر سامنے سے آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ہی کہاں پہنچ گئے، تو وہ تیاری کرنے کے باوجود ہمت نہیں کر سکے اور نے اپنا پروگرام بدل دیا اور وہ میدان میں نہیں آئے۔ آپ انتظار کرنے کے بعد جب دیکھا آئے ہی نہیں ہیں تو آپ واپس آ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا زور توڑ دیا۔ یہ جو پیچھے آیا تھا عسى اللّہ ان يكف بأس الذين كفروا، ممکن ہے اللہ ان کا زور ہی توڑ دے کہ ان کو ہمت ہی نہ دے وہ سامنے آئے، وہ سامنے آئے ہی نہیں۔ رہی بات کان اللہ علی کل شیء مقیتا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو ڈرنا کس بات کا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، جو مشورہ رائے دے رہے ہو کس نیت سے دے رہے ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قوت رکھنے والا ہے، اگر تم بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ کی رضا کے لیے نکل جاؤ گے تو اللہ اپنی قوت اور قدرت کے صدقے میں تم کو کامیاب کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں دین کے خاطر قربانی دینا، اس کے لیے جان و مال لے کر میدان میں اترنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انبیاء کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کوئی آپ کے ساتھ نہ جائے تو آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، آپ کو تن تنہا میدان میں اترنا ہوگا۔ اور اس صورت میں جو لوگ ہمت اور حوصلہ گھٹاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفل، ان پر ایک بوجھ پڑے گا ان کے گناہ۔ اس سے معلوم ہوا جو آدمی کسی کو اچھائی کی بات کہے، چاہے پھر وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، عمل کر لے گا تب تو اجر ملنا ہے، نہ کرے تب بھی اس کو بات بتانے کا، مشورہ دینے کا اجر ملے گا۔ اور جو آدمی کسی کو بری بات کہے، بری رائے دے، برا راستہ دکھائے، چاہے وہ پھر اس برائی کے راستے پر چلے یا نہ چلے، لیکن اس کی اس نیت اور حرکت کی وجہ سے اس کو گناہ ضرور ملے گا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، لا تکلف الا نفسک، آپ کے اوپر صرف آپ کی ذمہ داری ہے، وحرض المؤمنین، البتہ ایمان والوں کو ابھارتے رہیے، ترغیب دیتے رہیے اور جہاد کی دعوت دیتے رہیے، اس کے لیے تیاری کرواتے رہیے۔
عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ جیسے نماز کی ترغیب دی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ایسے ہی ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے، انبیاء کی جیسے ذمہ داری ہوتی ہے، پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے رہیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نکلنے کی وجہ سے کافروں کے زور ہی کو توڑ دے کہ وہ سامنے ہی نہ آئیں، جیسے بعد میں ہو گیا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت طاقت والے ہیں، قوت اور زور والے ہیں، اگر کوئی سامنے آ بھی جائے گا تو جیت نہیں سکے گا، اور اگر آ ہی گیا اشد تنکیلا، سخت سزا کا سامنا کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی اچھی سفارش کرے یعنی اچھی بات کہے، اچھی ترغیب دے، یکن لہ نصیب منہا، اس کو حصہ ملے گا، حصہ مطلب اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے یعنی برا مشورہ دے، بری رائے دے، یکن لہ کفل منہا، اس کو اس کی اس نیت اور حرکت کی وجہ سے اس کے گناہ کا حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوت و طاقت رکھنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم الکریم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضیاء ابصارنا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم ونجنا وخلصنا یوم القیامة بالقرآن الکریم۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام ونور قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن واملأ صدورنا بنور العرفان وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علینا یا رحمن یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔